نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. جمعے کا دن ہے، فجر کے بعد کی مجلس ہے. خانقاہ امدادیہ اشرفیہ اختریہ گلستان اختر دیوبند مانکی میں توفیق الہی فضل خداوندی سے اس وقت کچھ مختصر باتیں عرض کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ذکر اللہ، پھر دعا، شراب، پھر ناشتہ. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قائم ہے. آج ایک بہت اہم مضمون دل میں آیا. ہر دن جو بات ہوتی ہے دین کی ہے، شریعت کی ہے، اہم ہوتی ہے. بہرحال اللہ عز و جل جس طرف دل کو پھیر دے اور دل میں قوت سے داعیہ پیدا ہو، وہی بات عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مسلمان جو اسلام لے آیا، اگر وہ اس کی خوبیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی خوبی میں سے یہ ہے، مکان تو ہم بناتے ہیں لیکن صرف یہ نہیں کرتے کہ بس اینٹ اور گارا وغیرہ لگا کے کھڑا کر دیا، بلکہ عزیزو پھر کچھ ذرا سیمنٹ وغیرہ کر کے پینٹ کر کے اس کو تھوڑا خوبصورت اور اچھا بھی بناتے ہیں. سب کا تقریباً یہی انداز ہے اور پسند یہی کرتے ہیں. شاہ محمد سنہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب درد سے فرماتے تھے، بھائی ہر چیز میں تو عمدگی اور خوبی ڈھونڈتے ہو، تو قرآن کو عمدہ اور خوب کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ جیسے بھی پڑھ رہے ہو یہ بات نہیں ہے. عمدہ پڑھو، شاندار پڑھو. کیسے پڑھو؟ سنت کے مطابق پڑھو. کیسے پڑھو؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اس طرح کرو. یہ تعبیرات ہیں، یہ جو میں نے ابھی الفاظ بولے یہ تعبیرات ہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں تجوید کے مطابق، لیکن اس کا اثر قوم پر، مخاطبین پر اتنا نہیں ہوتا جتنا اس جملے کا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن اس طرح پڑھنا سیکھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. اسی طرح حضرت کو ہم نے یہ بھی دیکھا سیکھنے کو فرماتے تھے. ہر چیز سیکھتے ہیں. دین سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا. کتابوں میں پڑھ لیا ختم، تو پائلٹ نے کتابوں میں جہاز اڑانا پڑھ لیا ختم. درزی نے اور تیرنے والے نے اور گاڑی چلانے والے نے کتابوں میں گاڑی چلانا اور کپڑا سلنا اور تیرنا پڑھ لیا ختم. چلو میں لاتا ہوں ایک اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کتاب تیرنے کی. اس طرح ہاتھوں کو اوپر رکھنا ہے، پیر کو اس طرح کرنا، بوڈی کو ذرا ہلکا کر لینا ہے اور پانی کی سطح پر بالکل ہلکا ہو کے اپنے بدن کو ڈال دینا ہے. خوب اچھے سے پڑھو اور سمجھو. ڈالو ذرا کسی نہر میں، سیدھے نیچے جاؤ گے اور نیچے جا کر ایک دم بالکل اوپر چلے جاؤ گے. سیکھنی پڑتی ہیں چیزیں. بات اس پہ ہے کہ مسلمان تو ہیں ہم، لیکن بھائی خوبی، اسلام کی خوبی، کمال جس سے ہم مزین ہو جائیں، یہ بھی تو چاہیے. ترکہ ما لا یعنی، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دینا. اگر میں کہہ دوں کہ آج کل خانقاہوں، مرکزوں، مدرسوں، دینی جماعت و تنظیموں کا قدر مشترک یہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم مضمون ہے، تو غلط نہیں ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں لا یعنی اتنا زیادہ آ گیا، اتنا زیادہ آپ جانتے ہیں. اب لا یعنی کیا ہے؟ ہر وہ قول و عمل جس سے دینی یا دنیاوی کوئی معتد بھی معتبر فائدہ حاصل نہ ہو، یا دینی یا دنیاوی کوئی معتد بھی ضرر نقصان دفع نہ ہو. حصول نفع دین او دنیاوی معتبر او دفع ضرر دین او دنیاوی معتبر. اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ تو ہر آدمی اگر رات کو عشاء کے بعد لمبی مجلس لگا کے بیٹھا تو 2 گھنٹے گزارنے کے بعد جب 1 بجے وہ سویا تو وہ بھی کہے گا جی نہیں ہم بیٹھے تھے، ہمارا ایک مقصد تھا، ایسے نہیں بیٹھے تھے خام خواہ.
مقصد کیا تھا؟ ذرا دل کو خوش کرنا، وہ بھی کہیں گے، لیکن شریعت میں وہ مقصد معتبر ہونا چاہیے. جیسے آج کل ہر کام آدمی کا ڈالتا ہے، مسلمان اگر کہیں کہ جی مجبوری ہے، کیا کروں؟ بس تیرے کہنے سے کہ مجبوری ہے تو مجبوری تھوڑا ہی ہو جائے گی. شریعت سے جا کے پوچھو تمہاری اس وقت مجبوری ہے یا تم نے گھڑ لی اپنے گھر سے؟ جی دکان کھولنے کے پیسہ کسنا تھا نہیں مجھے کاروبار کے لیے، اس لیے میں بینک سے پیسہ لایا، مجبوری تھی میری، دیکھا مجبوری بنائی. کانپور میں ایک مرتبہ میرا جانا ہوا اور بزنس مینوں میں خطاب ہوا، جو تاجر لوگ تھے وہ جمع ہوئے اور وہاں میں نے کچھ باتیں کی. بات کرنے کے بعد سوال جواب کی مجلس لگی. ایک نے سوال کیا کہ میرا سوال سب سے پہلے آپ سے یہ ہے کہ ہم بزنس مین لوگ انٹرسٹ اور سود سے کیسے بچ سکیں؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی بچنے کی. میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے کیسے عالم سے سوال کیا جو خود بزنس مین ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کرنے والا. میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، تم نے تو یوں کہا کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ہم انٹرسٹ سے بچ سکیں، اور میں الٹا بالکل اس کے اپوزٹ سوال کرتا ہوں، ایسی کون سی صورت ہے؟ مجھے کوئی ایسی صورت نہیں نظر آتی کاروبار میں جس میں انٹرسٹ لینا پڑے. وہ پریشان وہ پریشان. پھر میں نے تشریح کی، سمجھایا، میں نے کہا تمہارا طرز سوچنے کا ہے مغربی یورپی کلچر اور تہذیب نے جو تمہیں دیا ہے. کیا پہلے پورا نقشہ بنائیں گے، اتنے ملین کا یہ، اتنے کا یہ، اتنا یہ اور اتنا پروجیکٹ اور فلا فلا، پھر چلیں گے. اس کے لیے سود لینا پڑے گا کیونکہ اتنے ملین آپ کے پاس ہے نہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ شریعت و دین کیا کہتا ہے؟ شریعت و دین اور اسلام یہ کہتا ہے اپنے بس کے مطابق جتنا وسعت میں ہے تو کر، اور پھر رزق کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ، وہ دے گا تجھے. تیرے پاس اس وقت 1.5 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ کا کاروبار کیوں شروع کرتا ہے؟ 1.5 کا کر، 10 کا کیوں کر رہا ہے؟ 1.5 سے جو تو کمائے گا پھر 2 ہوں گے، پھر 2 سے 2.5 3 ہوں گے، 3 سے 5 ہوں گے، اس طرح چل. سمجھانا کیا چاہتا ہوں؟ ضرورت اور مجبوری ہماری گھڑی ہوئی وہ نہیں اللہ کے یہاں چلے گی. شریعت سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اہل اللہ سے پوچھو، وہ بتائیں گے. تو ایسے ہی آج کا میرا جو اصل مضمون ہے میں بتانا چاہتا ہوں، لغویات زندگی ہماری کتنی آ گئی. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجلس ہو گئی، اور جب اٹھے تو غور کرو کیا تھا مجلس کا ایشو اور بنیاد اور موضوع اور قواعد اور مقصد. کیوں بیٹھے تھے ہم؟ کیوں ہوا ہمارا اتنا وقت بیکار؟ تو پیارو نکل کے آئے گا زیرو. بس گپ شپ کرنا ایسے ہی تھا، تو کوئی مقصد نہیں تھا. تو یہ زندگی ضائع ہے، لب. حضرت عبدس مجدد الملت الثانی نور اللہ مرقدہ کہ یہاں جو بنیادی طور پر مریدین، متوسلین، متعلقین، علماء، صلحاء، غیر علماء، غیر جو بھی آتے تھے، ان کی اصلاح کا کہ 2 ستون تھے، 2 ستون، 2 بنیادی چیزیں تھی اصلاح کی، یعنی اصلاح کی تعمیر جس پر حضرت نے کھڑی کی تھی، اس کے 2 بنیادی ستون تھے. ایک سکون اور ایک سکون تا اور سکون نون. سکون یعنی زبان کو خاموش رکھو، خام خواہ گپے شپے نہ کرو، باتیں نہ کرو. کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کہاں سے آئے آپ؟ کہ میں لندن سے آیا. کیا کرتے ہیں وہاں؟ میری ٹیکیز کی فیکٹری ہے. کتنی برانچیں ہیں؟ 4 برانچیں. انڈیا میں بھی امپورٹ کرتے، ایکسپورٹ کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں. کون ہے آپ؟ چلی باتیں. پھر اس نے اپنی کہنی شروع کی. میں اس کا ایکسپورٹ کرتا ہوں، میرے یہاں یہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے. 2 گھنٹے ضائع ہو کر جو آپ نے تہجد، اوابین، تلاوت کے انوارات حاصل کیے تھے، سارے تو کھو دیے. اب خانقاہ سے جا رہے ہو خواب خواہی کی حالت میں، بیکارہ زندگی گزار کر، تو کیا ملا؟ میرے شیخ اول حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی، جس کو جمال آبادی کہا جاتا تھا حضرت کی وجہ سے، ان کے یہاں بھی یہی 2 باتیں بنیاد تھی، سکوت اور سکون. ہاں پر دوستیاں مت بناؤ بھائی،
مجلسی مزاج نہ بناؤ، مجلسی مزاج. یہاں بیٹھے دو چار بات چیت کر لی، پھر کہیں اور جا کے چائے وائے پی کر چائے وائے، یہ عنوان ہوتا ہے 1 گھنٹہ ضائع کرنے کا. 1 گھنٹہ ضائع کرنے کا ایک عنوان ہوتا ہے چائے وائے. اسی لیے میں جب بہت سی جگہوں میں جاتا ہوں تو اب تو سب سمجھ گئے ماشاء اللہ، تو تحریری طور پر مجھے لکھ کے دینا پڑا کہ میرے پیاروں تمہاری محبت یہاں میرے سر آنکھوں پر، جی دل سے ویلکم کرتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے مجھے بار بار چائے ناشتے میں مت بٹھانا. اجی ذرا سی دل جوئی، اجی ذرا سی. چائے ناشتے کا مطلب ان کے گھر میں جاؤ، پہلے کچھ دیر بیٹھو، پھر وہاں دسترخوان لگے، پھر وہ آ گیا، پھر یہ آ گیا، پھر اس سے مسافہ، پھر اس سے مسافہ، پتہ چلا 1 گھنٹہ تک صاف ہو گیا. چائے ناشتے کے چکر میں اتنے میں ہم دین کی کوئی بات کرتے نہیں. آج کا اس وقت کا فجر کی بات کا جمعہ کے دن کے مجلس کا جو عنوان ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں لا یعنی بہت زیادہ آ گیا. بیکار، کوئی خاص مقصد نہیں، گھنٹوں بیٹھے ہیں، ضائع ہو گیا سارا وقت. ادھر کی بات ادھر کی بات، یہ سن وہ سن. اس لیے اے صالحین و طالبین اصلاح، خانقاہ کے حاضرین، ہر عمل، ہر قدم، ہر گفت و شنید، ہر قول، ہر عمل، ہر حرکت سے پہلے سوچو اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، تاکہ وہ مجلس، وہ قول عمل، وہ نقل و حرکت لغو نہ ہو، بیکار بے فائدہ نہ ہو، اور ضیاء حیات، زندگی کے قیمتی لمحات اور اوقات کا خام خزیانہ نہ ہو. سکوت اور سکون، تو سکوت ہے زبان سے. کیا ضرورت پڑی؟ آج کل حرم میں جاتے ہیں لوگ، ٹھنڈا ٹھنڈا حرم، ماشاء اللہ ایئر کنڈیشن. کہاں گئے؟ عمرہ کرنے گیا جی. 20 دن، 20 دن 22 دن کا عمرہ ہے. گئے عمرہ کرنے، اب طواف کیا، پھر وہاں بیٹھ گئے. وہ ملا ایک ساتھی، ادھر سے وہ ملا. کہاں رہتے ہو تم؟ کہ میں اس ہوٹل میں ہوں. کھانا بھی دیتے ہیں؟ جی ہاں دیتے ہیں. کتنی دور ہے یہاں سے؟ کتنی دور ہے. کون ایجنٹ تھا تمہارا؟ کس کے ذریعے ہے؟ فلاں. کتنا خرچ ہوا؟ اتنا خرچ ہوا. یہ بھی دیا اس نے، وہ بھی دیا اس نے. توبہ 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 توبہ. مسجد میں دنیا کی باتیں ایسی گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث شریف ہے کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، ہٹ جاؤ یہاں سے. مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرو. تو ام المساجد بیت اللہ میں، حرم پاک میں، وہاں کتنی قبیح اور بری ہوگی. دین پڑھنے سے زندگی میں نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے. بندے ناچیز کو اگر کوئی اس طرح حرم میں چھیڑے تو میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں باہر بات کریں گے. ہمارے مدرسوں میں کبھی وہاں مسجد میں جہاں میں رہتا ہوں، کوئی مل کے کبھی کبھی وہ فلاں سامان آپ منگاتے ہیں، میں نے کہا چلو باہر مسجد سے. تجارت کی بات پوچھتا ہے. میں حضرت وہ فلاں چیز ہے، آپ کو وہ کھلا ہوگا اس وقت میں پہنچ جاؤں گا. میں نے کہا خاموش، باہر نکلوں. حضرت یہ میں کچھ آپ سے یہاں سے لے کے آیا تھا، یہ پیسے ہیں اس کے. میں نے کہا خاموش، چپ، چلو باہر. سامان کی قیمت مسجد میں دے رہا مجھ کو. سامان منگایا تو مسجد میں جیب میں ڈال گیا. یہ سامان کیسے دے سکتے ہو؟ یہ بے ہے، بے مبی ہے. یہ مبی سامان ہے دنیاوی، بے اور شیرہ دنیاوی چیز معاملہ ہے. اسے باہر کرو مسجد سے. کہاں ذہن جاتا لوگوں کا؟ جائے گا جب دین کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سیکھیں گے جب جائے گا. ایسے نہیں جاتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حرم شریف میں رمضان میں روزے کی حالت میں، اور جا کے بیٹھ جائیں گے اور خوش ہم حرم میں بیٹھے، کمرے میں جا کے کہیں گے آج تو سارا دن میں حرم میں گزارا. بہت مبارک میرے پیارے، بہت مبارک. لیکن گزارا کیسے؟ گھر میں گزارا. تھوڑی سی تلاوت کر کے ایسے بیٹھ گئے مزے سے. ایک آیت دیکھ کے وہ بیٹھے، آ جاؤ. ایک آیت دیکھ کے یہ آئے، بیٹھ جاؤ. ظالم، کتنا پیسہ تو خرچ کر کے آیا، کتنا پیسہ خرچ کر کے آیا، کتنے سے دن تجھے ملے. یعنی ایک آدمی اگر حج پہ گیا 3 لاکھ روپے اس نے خرچ کیے ہیں، تو اگر وہ 30 دن کو جو ملے اس کو 3 لاکھ پر تقسیم کرے
تو تقریباً 10,000 ایک دن کے بیٹھے، اتنا پیسہ بچ گیا پھر ضائع کرنا مت دیا. یا تو بیت اللہ کو دیکھ لے، دیکھ دیکھ کے وہ آنسو گرا اور اس کے انوارات کو یہاں اپنے سینے میں لے، تلاوت کر، طواف کر، آنکھوں سے آنسو بہاؤ بیٹھ بیٹھ کر کہ اللہ کیسا نصیب تھا میرا، تو نے مجھ پہ کتنا کرم کیا کہ اپنے گھر کا مجھے طواف کرا دیا اور یہاں لے آیا. آنسو گراؤ، شکر ادا کرو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. لگے ہیں بات چیت کرنے، جتنے دوست ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، کہاں ہو؟ میں وہاں فلاں ستون کے پاس، وہ اچھا میں آ رہا ہوں، اور وہ کہاں؟ وہاں ہے، اچھا میں آیا. یہ سارے کام گھر میں نہیں ہوتے تھے یہاں انڈیا میں، وہاں جا کے بھی سب کچھ کر رہا ہوں. میں اپنی جو زندگی گزری ہے اللہ والوں کے ساتھ اس کی روشنی میں کہتا ہوں، لغویات کے زندگی میں بھر جانے میں ہمیں بالکل ناکارہ کر کے رکھ دیا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قلب میں نور ایک حاصل ہو، اللہ کے قرب اور اللہ کی معرفت کے جو انوارات ہیں اس سے دل لبریز ہو، مگر لغویات اتنی آگے وہ سارا صاف ہو جاتا ہے. شریعت نے بیٹھنے کو منع نہیں کیا، خیریت پوچھنے کو منع نہیں کیا، سلام دعا کرنے کو منع نہیں کیا، ایک دوسرے کی خبرگیری کو منع نہیں کیا، لیکن مجلسی مزاج نہیں رہتے ہیں ہم. کیوں؟ چاہیے ہم کو جہاں رہنا، ارے کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا، وہاں گئے بیٹھ گئے چائے پی لے، وہاں گئے بیٹھ گئے چلو قہوہ ہو جائے، وہاں گئے بیٹھ گئے چلو یہ ہو جائے. اب جو زندگی کا وقت جا رہا ہے، اسی لیے میرے عزیزو، اولیاء اللہ اپنے وقت کی بے انتہا قدر کرتے ہیں، بے انتہا قدر کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے. ہاں اس لیے بعضوں کو بیچارے دنیا والے سخت مزاج کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مزاج یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھے رہو اور باتیں کرتے رہو اور بس وہ چلتے رہے تمہارے ساتھ اور اپنے اوقات ضائع کرتے رہے. ایک طرف ہے کسی کی دل جوئی، ارے تو بڑا عجیب مزاج کا ہے، جو بھی جاتا اس کی دل شکنی ہوتی ہے، ڈھنگ سے زیادہ باتیں ہی نہیں کرتے. تو ایک طرف ہے دل شکنی، دل ٹوٹنا، ایک طرف ہے شریعت شکنی، اسلام شکنی، شریعت کا توڑنا. تو شریعت کو توڑے یا آپ کے دل کو، آپ کا دل جوڑ کر شریعت کو، کیا شریعت کو توڑ ڈالے؟ اس لیے اے یہاں خانقاہ میں رہنے والوں اور اصلاح کے لیے آنے والوں، یہ کیڑا جو اندر لگ کر اور یہ دیمک جو لگ کر ہمیں کھائے جا رہی ہے، ہمارے انوارات اور ہماری جو ترقی ہے اسے زنگ کی طرح سے لگ گئی، اسے نکالو زندگی سے، اسے نکالو زندگی سے. جب بیٹھو بامقصد بیٹھو، جب کسی سے ملو مقصد کے ساتھ ملو، اور خام خواہ کے لیے لمبی چوڑی جو ہے وہ مجلسی مزاج اور محفلی مزاج نہ بنے. میرے پیاروں، دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، دل کی گہرائی سے، زندگی اتنی تھوڑی ہے، کہاں ہمارے پاس وقت؟ تلاوت بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، درود شریف بھی ہے، تسبیحات بھی ہے. قرآن کھولو ذرا دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سبح 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 اسم ربک الاعلی، سبح سبح سبح. یہاں سبھی کا کہاں وقت ہے؟ یہاں چار بیٹھے اور اپنے دانے گن رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، تو کہاں سے تسبیح ہوگی؟ ہلکا سمجھ نہیں بیچارے لوگ ایسے ہی، نماز تو پڑھ لی یار، اور کیا کریں گے؟ کم از کم میں تو نماز پڑھ رہا، فلاں نماز نہیں پڑھتا، یہ کم از کم دنیا کے سلسلے میں لے، دین میں کیوں لیتا ہے؟ کم از کم دنیا کے سلسلے میں لے، ارے یار اللہ کا شکر ہے مجھے تو اللہ نے اتنا دیا، فلاں کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے. یہ ہے کل حدیث سنائی تھی میں نے پرسوں، دنیا کے سلسلے میں کم از کم کرو، دین کے سلسلے میں نہ لو. سکوت سے خاموش رہنا، یعنی تشریح کر لوں تاکہ آپ زیادہ خشک نہ ہو جائیں کہ گئے یہاں سے خانقاہ سے اور پہنچے گھر میں، بیوی سے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، اور کمرے میں گھس کے بیٹھ گئے. یہ نہیں ہے بھائی. ہاں بیوی کی شان اور بیوی کا معاملہ تو ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشاء کی نماز کے بعد سب گفتگو بند، مگر اپنی ازواج مطہرات سے گفتگو فرماتے تھے.
پیار کی باتیں، محبت کی باتیں، شفقت کی باتیں، ہنسی مذاق کی باتیں، دل جوئی کی باتیں، دل لگی کی باتیں بیوی سے کسی اور سے نہیں، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا ہے مذہب اسلام، کیا بات ہے صاحب۔ بیوی سے محبت کرو، بیوی کا عشق ہو، بیوی سے خوب محبت ہو، اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنی محبت کے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، کیسا مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کی محبت آپ کو جتنی ہوگی تو غیر ادھر دل نہیں جائے گا، پاک دامن آپ رہیں گے، پاک دامن رہے گا۔ پاک دامن شریعت میں مطلوب ہے۔ اور یہاں نکتہ بتاؤں، سن لو نکتہ یہ ہے میرے پیارو، اگر تم پاک دامن رہو، بیوی پاک دامن رہے، نہ ہو بہت خوبصورت، لیکن اللہ فضل فرما کر دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اس طرح ڈال دیتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے کہ کسی دوسری کی طرف تو تمہارا اور کسی دوسرے کی طرف اس کا دل جاتا ہی نہیں۔ یہ پاک دامنی کی برکت ہوتی ہے۔ اور ہم یہ چاہیں بیوی تو بہت پاک دامن، اور ہم موبائل فون میں ساری زندگی کرتے رہے اور جہاں چاہے جس سے چاہے باتیں کرتے رہے۔ تم چاہتے ہو پاک دامن بیوی ملے اور پاک دامن رہے، تم پاک دامن ہو جاؤ، بیویاں بھی پاک دامن ہو جائیں گی۔ ایک جوان گاڑی سے میں بیٹھا تھا، بیوی ساتھ تھی، نکلا، پارک کر دی گاڑی اور بریک خریدنے اندر گیا دکان میں، دیر لگا دی، 10-12 منٹ ہو گئے، بیوی انتظار کر رہی، پوچھنے لگی دیر لگا دی، لائن تھی اندر، بزی تھے تو لائن میں تھا میں، فون اٹھا کے دیکھا اس کا بیوی کا ہاتھ لگ گیا تو پتا چلا کہ لائن میں نہیں تھا، کسی سے باتیں لگا رہا تھا غیر محرم عورت سے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ کر رہے تھے، میں بھی یہاں بیٹھی یہی کر رہی تھی، میں بھی کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ تو تم جیسے بنو گے ویسا بزنس سے بھی ملے گا۔ ایک جوان ہمارے پاس تو چونکہ ہر طرح کے لوگ آگے واقعات بتاتے ہیں، میرے شیخ وسیم الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں کونے میں بیٹھے ہیں، دنیا کے حالات کا پتہ نہیں، حالانکہ فرماتے تھے دنیا کے حالات کا جتنا ہم کو پتا ہے دوسروں کو نہیں پتا، اس لیے کہ ساری دنیا والے اپنا ہر قسم کا درد و دکھ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ تو ایک جوان نے مجھ کو بتایا کہ اس کی بیوی سے بات ہونے لگی ایک دن، تو اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے اس طرح میری زندگی گزری، غلط سلط معاملات میں رہا، چٹ جیسی بیوی بولی کہ میری بھی گزری اس طرح، میں بھی غلط سلط میں، الخبیثات خبیثین، طیبات چاہیے۔ بہرحال دوسری طرف مضمون چلا گیا، عرض یہ کرنا ہے ایک ہی سکوت، خاموش رہیے۔ کل وہ عبرت کی باتیں بتا رہے تھے ہمارے مفتی شعیب صاحب، بڑی اچھی باتیں، حضرت شیخ یونس بظاہری، آپ حضرات یہاں رہتے ہوں گے شاید اندازہ نہ ہو، لیکن میں ان کو ان کی مقبولیت اور محبوبیت عند الناس جانتا ہوں۔ لندن میں ایک مرتبہ حضرت حضرت تشریف لائے، جو عالم تھا وہاں ایئرپورٹ کے باہر، اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں جو منظر ہوتا تھا ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء، اور چھوڑو ساؤتھ افریقہ لندن کو، جب حضرت مدینہ پاک میں جاتے اور وہاں مکہ معظمہ میں جاتے تو علماء عرب کا قافلہ جس طرح ان کے پیچھے چلتا، یہ مقبولیت محبوبیت ایسے نہیں ملتی کہ بس یہ اپنا ایکٹر رکھتے رہیں اور چھٹ چھٹ کچھ کرتے رہیں اور بس مل جائے۔ کہ ایک ہفتہ ایک مرتبہ ایسا گزرا، درس دیتے، سبق پڑھاتے اور پورے ہفتے میں سبق کے علاوہ کسی سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے۔ شرف بھی انہوں نے اس کی کہ حضرت خادم اس طرح کا رکھتے تھے جو مزاج سمجھ آئے اس کو رکھتے تھے۔ تو مثلا 10:30 بجے تو حضرت کو ضرورت ہے دوا کی، بلا کے دوا رکھ دی، دودھ رکھ دیا، پی لیا، جاؤ۔ 11:30 12 بجے مثلا وقت آیا کہ کھانے کا ہے تو کھانا رکھ دیا، کھایا، جاؤ۔
آپ لوگوں کو تو یہ شاید بہت عجیب سا لگے، لیکن بندے ناچیز کو بالکل عجیب نہیں لگتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اہل اللہ بے فائدہ حتی الامکان بولنے سے بہت ہی گریز کرتے ہیں۔ سوال یہ بھی کوئی خاص بات ہے؟ خاص پوچھتے ہو؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفتیں جو بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفطرة ليست له راحة طويل السفر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لمبے غموں میں رہنے والے، ہمیشہ سوچ میں رہنے والے، عیش اور آرام سے کوئی دلچسپی نہ رکھنے والے، اور لمبی خاموشی اختیار کرنے والے، لمبی خاموشی اختیار کرنے والے۔ علی میاں نور اللہ معتدہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات میں نے فرمایا، میں نے بہت بزرگوں سے ملاقاتیں کی، لیکن یہ صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سب سے زیادہ جن بزرگ میں دیکھنے کو ملی وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، بانی جماعت تبلیغ۔ بہت کم بولتے تھے اور ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، آخرت کی فکر مراد سے دنیا کی ٹینشن والی فکر نہیں۔ میرے پیاروں، بہت اہم مضمون ہے، کاش ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم سمجھ لیں اور زندگی میں آ جائے۔ سکون، اور دوسرا کیا ہے؟ سکون، نون، سکون، السکوت باللسان والسکون بالقلب۔ سکون کا تعلق ہے دل سے، دل میں ہزار جھمیلے لے کے کان بھاگ کے آ گیا، گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، ادھر کے معاملات، جھمیلے ادھر کی چیزیں، اس سے الجھا ہوا ہے، اس کے پیسے نہیں دیے، اس سے لڑائی ہے، ادھر معاملات ہیں، ادھر مقدمات ہیں، ادھر ابا پریشان کر رہے ہیں، ادھر بیوی یوں کہہ رہی ہے چلو خانقاہ میں۔ کیا ملے گا تجھے خانقاہ میں؟ کچھ نہیں ملے گا، خانقاہ میں ملے گا ان سب معاملات کو نمٹا کے صاف کر کے اور صاف ستھرا سب سے اپنا لین دین یہ وہ معاملات کر کے ٹھیک ٹھاک خالی دل یہاں لے کے آؤ تو ملے گا مال مسالہ۔ سکون یعنی دل ساکن و مطمئن رہے خانقاہ میں، یہاں کی چیزوں پر الجھاؤ دل میں لے کے آؤ گے تو وہاں سوچتے رہو گے۔ جسم یہاں رہے گا، جسم خانقاہ میں رہے گا، اور دل کہاں رہے گا؟ وہ الجھے ہوئے معاملات میں۔ حضرت عبدالقادر خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتا، حضرت میں آنا چاہتا ہوں، بس یہ 2-1 کام باقی ہیں، لیکن وقت بھاگا جا رہا ہے، حضرت فرماتے 2-1 کام نمٹا کر پھر یہاں آنا، اس کے بغیر نہ ہو، ورنہ یہاں رہے گا جسم اور دل وہاں رہے گا۔ اور آج کل تو یہ پٹھا، یہ پٹھا ایسا ہے کہ دل میں سکون ختم ہی کر دیا ساری کائنات کی۔ یہ موبائل پٹھا جو ہے نا ہمارا، ہاں موبائل فون، اس نے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان اور بچے بچی، ماں باپ بہن بھائی سب کا سکون ختم کر دیا۔ رہنے دینا، یوٹیوب میں تم گھسو، اور جیسے یوٹیوب میں گھسو گے یہاں لڑائی، وہاں مار، یہاں مرنا، یہاں یہ ہوا وہاں ہوا، سکون رہے گا کہاں سے؟ سکون سے رہو۔ پھر مار مرنا لڑائی کے علاوہ پھر اس میں کوئی خوبصورت صورت نظر آئے گی، اس میں ایسا کوئی لفظ لکھا ہوگا جا کے نفس پر لگے گا، ایک دم سے آپ وہاں ٹھک، اور جب اس میں گھس گئے، کیچڑ ہوتا ہے نا کیچڑ، اتفاق سے ذرا سا دیکھوں کیسا ہے، اب جو نیچے وہ پیر گھسا، اب چاہتے ہیں نکالے، جتنا زور لگاتے ہیں وہ اور نیچے، جتنا زور لگاتے ہیں نیچے وہ چلا جاتا ہے، دھستا ہوا۔ کیچڑ ہے، کیچڑ، گندگی، غلاظت، نجاست سے بھرا ہوا کیچڑ، گھسے آپ تب نکلنا چاہتے ہیں، نکلے نہیں جا رہا۔ 10 منٹ مین پوائنٹ اس کے جو ہے ضروری اور اہم، جو لفظ مزہ لے لے جلدی سے دیکھ لو، وہ لفظ مزہ لے لے جلدی سے دیکھ لے تو تمہاری سوچ ہے نا۔ یاد رکھنا اس نیٹ میں گھستے ہوئے اختیار سے، لیکن نکلنا اختیار نہیں رہتا۔ جب نکلے پتا چلا 10 منٹ سوچی تھی، 1.5 گھنٹہ میرا ختم ہو گیا۔ پھر یہ ایک نشہ ہے، نشہ۔ جب نکلے 1.5 گھنٹے کے بعد یوں پھینک کے مارا ایک طرف، پھر ادھر گئے، پانی پیا، کچھ چائے پی، پھر یہ کیا، پھر آئے 5 منٹ بعد پھر سے اسے اٹھایا، ٹک 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 ٹک، پھر سے گئے اس میں۔ اچھا، بریکنگ نیوز،
اور مجھے بولے کہ نیوز پہ ڈالا، اس سے ایک نکلی، دو نکلی، اور پھر وہاں کچھ اور آیا، پھر یہ آیا۔ رات کو سوتے وقت میں جب بیٹھو گے تو اپنا اوسط جو نکالا دن بھر کا تو 3.5 ساڑھے 4 گھنٹے اس میں چلے گئے۔ یہی لغویات سے بچنا ہے، یہی اصلاح حاصل کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ پیارو، اللہ کا فضل سمجھو کہ آپ میرے پاس آئے نہیں کہوں گا، نہیں، کسی بھی صاحب دل اللہ والے کے پاس خانقاہ میں چلے گئے اور چلے جاؤ اور یہ اصلاح کی باتیں دل میں پڑے اور اللہ کرے ہمیں پوری عمل کی توفیق بھی ہو جائے۔ ابھی آج کل زمانہ بدل گیا مول صاحب، اب کام نہیں چلتا ان سب چیزوں کے بغیر۔ کیا مطلب ہے کام سے اور کیا ہے نہ چلنے سے؟ یہ جو کہہ رہے ہو کام نہیں چلتا، تشریح کرو اس کی کیا مطلب ہے؟ کتنے ہی علماء ایسے ہیں کہ جن کے پاس ابھی بھی یہ والا فون نہیں اور کام چل رہا ہے؟ کتنے ہی علماء ایسے ہیں، شام کو پوچھو اس فون کا آپ نے کتنا استعمال کیا، وہ کھولتے نہیں یوٹیوب کا چکر۔ بقدر ضرورت کوئی فون آیا، کوئی واٹس ایپ میسج آیا، ایک جواب دیا تو پتا چلا رات تک کہ میں نے آج تقریباً 35 منٹ اس میں لگائی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ضروری کوئی جواب دیا، کوئی اصلاح کی بات کی، کوئی خاص نصیحت کسی کو کر دی، کوئی بیمار تھا اس کو کوئی دعا دے دی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ادھر ادھر کی دنیا میں گھسو گے اس میں، بس گئے کھوئے گئے۔ تو پیارو، لغویات پہلے ہوتی تھی مجلسیں لگا کر، اور اس موبائل فون نے میری اور آپ کی وہ مجلسیں جو 10-20 آدمیوں کے ساتھ ہوتی تھی وہ تو ختم ہوتی گئی۔ یہ ایسا بن گیا کہ اس نے ہماری ساری خلوتیں تباہ کر دی، چھوڑی ہی نہیں خلوت کو۔ خلوت پہلے ہوتی تھی، اب خلوت رہی نہیں۔ کیوں؟ ہر ایک گود میں سے لیے بیٹھا ہے، حتیٰ کہ جو اقارب اعزا احترام والے رشتے، باپ ابا بیٹھے ہیں سامنے، بڑے بھائی بیٹھے ہیں، خالو بیٹھے ہیں، استاد بیٹھے ہیں، اس میں بھی جیب سے نکال کے چپ چلتا رہے۔ تو کیا مجلس کا وہ ہے کیا بھائی؟ بچاؤ اپنے آپ کو لغویات سے، بچو۔ سکون پر تقریر کر رہا ہوں، دل سے تعلق ہے، یہ سیل فون تمہارا سکون نہیں چھوڑے گا۔ ادھر کی ادا بدا پتہ نہیں کہاں کے واقعات حادثات کیوں ہے، تمہیں قبر میں جاؤ گے تو پوچھا جائے گا واقعات دیکھے تھے نہیں دیکھے تھے۔ یس، میں وہ نہیں کروں گا کہ آپ کو ایسی بات بتاؤں جو حد اعتدال سے ہٹی ہوئی ہو، نہیں۔ جو امت کے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کردار ہے، اگر وہ خبروں سے باخبر رہیں، کیونکہ انہیں پوری امت کی رہنمائی کرنی ہے، اور باخبر رہنے کے لیے ہر دن موٹی خبروں پر ایک نظر ڈال لیا کریں۔ یہ بات خانقاہ میں بیٹھنے والا کوئی کہے گا نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے حد سے نہیں بڑھنا، حدود سے نہ ادھر نہ ادھر۔ تو ان کے لیے نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہوگا، کیونکہ روایت میں ہے من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام نہ رکھے اور غم و فکر اس کو نہ ہو، اس سے باخبر نہ رہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو موٹی خبر دیکھ لی، دن کے 10-11 بجے آج کوئی بہت بڑا واقعہ ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ ہمیں کچھ رائے دینی پڑے، کچھ بولنا پڑے، بیان دینا پڑے، اس کے لیے کچھ اٹھنا پڑے۔ اگر مل گئی کوئی خبر تو پھر وہ متوجہ ہوئے، اور نہیں تو بند کیا۔ رات کو پھر ایک مرتبہ تھوڑا دے گا، 5 منٹ کے لیے پوچھ لیا، یا تو پوچھ لیا کسی سے کوئی خاص بات تو نہیں، وغیرہ۔ یہ سب وہ پہلو ہیں کہ سکون اگر رکھنا ہو، یہ تسبیحات میں ہوگا، تلاوت میں ہوگا، ذکر اللہ میں ہوگا، سجدوں میں ہوگا، نمازوں میں ہوگا، دینی نٹھیوں مجلسوں میں ہوگا، آپ کا سکون قائم رہے گا۔ اور اگر اس میں اسے ختم، ایران کی یہاں کی وہاں کی، بھئی کیوں تم سے کوئی جنگ کے روس کی جنگ چل رہی، تم سے پوچھا جائے گا روس کی جنگ کے بارے میں؟ آج نہیں پوچھا کبھی جائے گا، تو کیا مطلب، کیا چاہتے ہو روس کی جنگ کو دیکھ تو بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا کرو گے مطلب تم یہاں رہتے ہوئے؟ کچھ بھی جواب نہیں۔ لیکن نفس شیطان جو تو قرآن میں آیا کہ افمن زین لہ سوء عملہ، برا عمل بھی قلب میں مزین کر کے خوشنما کر دیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جتنے برے اعمال کرنے والے ان کو بھی اچھا لگتا ہے، اپنے اعمال سے وہ اچھے لگتے ہیں۔ جو داڑھی کٹاتے ہیں پوچھو انہیں، کہتے ہیں اچھے لگتے ہیں ہم، حالانکہ ان کی صورتحال ایسی ہوتی ہے جیسے 3 دن کی باسی روٹی۔ اصل چھوٹی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے نفرت ہو اور دشمنوں کی صورت سے محبت ہو، کتنی خطرناک بات ہے۔ بہرحال وہ مضمون الگ ہے۔
وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر امت کے لیے ان کے عمل کو ہم نے مزین کر دیا، جسے دیکھو اچھا لگے گا، جسے دیکھو تو جو کچھ وہ کر رہا ہے دلائل دے دے گا، میاں دلائل، ارے میاں ہم تو اس لیے کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں، حالانکہ کوئی لیے ہوئے کچھ نہیں ہے، بس اپنا مزے لے رہا ہے دیکھ دیکھ کے خبریں، پھر آپ خبریں دیکھتے ہیں تو ذہن منتشر ہوتا ہے، پھر ان خبروں پہ تبصرے کرتے ہیں تو لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، یہ ہونے والا جلدی ہی، ہم قریب یہ ہونے والا ہے، اور سمجھ لو بس جلد ہی، کتنے دنوں سے لوگ کہہ رہے ہیں، کئی سالوں سے میں سن رہا ہوں، سیکنڈ تھرڈ ورلڈ وار، تیسری عالمی جنگ بس ہونے کو اس سال جنوری میں ہو جائے گی، اس سال اگلے مہینے ہونے والی ہے، 3 سالوں سے لوگ کہہ رہے ہیں، 3-4 سال سے، ہمیں کیا لگ رہی ہے بھائی اس سے؟ اگر کچھ ہوگا تو تدبیر رکھو کہ ہم تدبیر ہماری تقویٰ ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، بس یہ لوگ اٹھا کے دیکھو آج کہاں گئی جنگ، آج کیا ہوا، آج اس ملک میں کیا ہوا، امریکہ نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، عام آدمی ہم جیسے لوگ، بڑے لوگ، مقتدی، رہبر، لیڈر قوم کے، وہ رکھے خبریں، چلو بات سمجھ آتی ہے، بہرحال تو مضمون ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اگر صحیح معنی میں اصلاح چاہتے ہو تو لا یعنی کو چھوڑ دو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ غالباً ہیں جنہوں نے لاکھوں حدیثیں جمع کی اور فرمایا ان میں سے میں نے عمل کے لیے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اور انما الاعمال بالنیات، حلال حرام والی حدیث اور اعمال انما الاعمال بالنیات، اور من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور 1-2 حدیث اور ہے۔ یہ 4-5 حدیث میں نے زندگی میں اپنے عمل کے لیے نکالی، کتنی قیمتی ہوگی۔ رویات پھر سے بس بات بتا کے ختم مضمون، دینی یا دنیاوی کوئی نفع نہ ہو، معتد بھی نہ بنے معتبر شریعت میں، اور دینی یا دنیاوی نقصان کا دفع نہ ہو، مدافعات نہ ہو تو لغو ہے۔ لغویات سے حفاظت کیسے ہو؟ حضرت مسیح احمد جلبادی نے فرمایا، پیارا لفظ ہے، بولنے سے پہلے سوچو، بولنے سے پہلے سوچو، سوچ کر بولو، بول کر مت سوچو، سوچ کر بولو، بول کر مت سوچو۔ حضرت کافی مشکل ہے، کیونکہ مجلس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں چک 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 زبان تو چلتی ہے، تو زبان تو چلتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو اس جھگڑوں کے درمیان یہ جو چرچ چلنے والی ہے، اس سے کی جو ضمانت دے دے، گارنٹی کہ میں نے اس کو محفوظ کر لیا، اور رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے، زنا نہیں ہوگا مجھ سے، جنت کا سرٹیفکیٹ مجھ سے آگے لے لے، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ما اخوف ما تخاف علینا، آپ ہمارے اوپر سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں، کیا خطرہ محسوس کرتے ہیں آپ ہم پر؟ فاخذ بلسانہ، یہ پکڑیے، ایسے پکڑیے، ایسے پکڑیے، یہ اس سے ڈرتا ہوں۔ ہلکا سمجھنے والوں، اے زبان چرچر چلانے والوں، اے وہ عورتوں جو رات دن اپنے شوہر کے سامنے چر 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 ٹک 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 زبان چلا رہی ہو، اور اے وہ شخص جو بیوی پر بولتے ہوئے ظالمانہ انداز جب اپناتا ہے تو جو چاہتا ہے زبان سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اے وہ لوگوں، اگر سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسوب مخلص تھے، بے شک تھے، 100% تھے، اتنے ہماری بھلائی چاہنے والے تھے کہ ہم بھی اپنی ذات کے اتنے وسیع نہیں ہیں، تو حضور نے فرما دیا کہ میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں، زبان سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسے پکڑے بیٹھے زبان کو ایک دن، کیا ہوا اے ابو بکر، ہوا کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا اوردنی الموارد، یا رب یا رب، کتنی عبرتناک بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ عوام یہ نہ سمجھنا کہ حضرت صدیق اکبر ہلاک ہو رہے تھے، یہ اللہ والوں کا
اونچے درجے کا تقویٰ ہوتا ہے. ذرا سی کوئی بات بھی اگر معمولی سی نکل جائے، ہم تو پہاڑ توڑ دیں تو کچھ نہ ہو، وہاں ذرا سی معمولی سی نکل جائے تو بھی وہ سمجھتے ہیں ہائے میں نے کیا کر دیا. یہ مطلب ہے اس کا. لیکن ہمارے لیے علت تو ہے ایسا پاکیزہ انسان، صاف ستھری شخصیت، صدیقیت کے اعلیٰ مقام پر فائز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نجات کی کیا صورت ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھنا، قابو میں رکھنا. ایک جملہ چھوٹا سا زبان سے ایسا نکلتا پیارو جہنم کے خطرناک ترین گڈھوں میں لے جا کے پھینک دیتا ہے. زبان کو قابو میں رکھنا اور زیادہ مجلسی مزاج نہ بنانا، اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، چپکا رہنا گھر سے اور اپنے گناہوں پہ روتا رہنا، یہ ہے نجات کی صورت. عالم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا یا رسول اللہ هل نؤاخذ بما نتكلم به؟ نہ آئندہ لنؤاخذون، کیا ہماری پکڑ ہوگی جو ہم باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا اے باز تم کتنے بھولے انسان ہو، کیسی بھولی بات کر رہے ہو. جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر اور نتنوں کے بل گھسیٹ کر انسانوں کو کون سی چیز ڈالے گی؟ یہ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں. حصائد الالسنہ لفظ حدیث شریف ہے، زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں. سمجھے پیارو کیا مطلب ہے؟ جب کھیتی کاٹتے ہیں، ہم گاؤں میں بیٹھے ہیں، جانتے ہیں لوگ زیادہ، تو دانتی دراتی جب چلاتے ہیں، اصل تو ہے گرین اور سبز گھاس کاٹنا، لیکن اس میں وہ سوکھی ساکھی بھی کٹتی چلتی ہے. تو یہ زبان جب چلنے پہ آتی ہے نا، جوش میں ہوتی ہے تو نہ معلوم کیا کیا بک جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غالب حضرت صفیہ کے بارے میں، تعلیم صفیہ سے قضا و قضا، اے میرے حبیب آپ حضرت صفیہ کو کیوں پسند کرو؟ وہ تو پستہ قد ہیں، چھوٹا قد ہے ان کا، اور آپ تو اسے کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے. چھوٹا قد ہے، چھوٹا قد ہے، کیا خاص بات ہے؟ یعنی کسی کا چھوٹا قد اور آپ کہہ دیں تو آپ کہہ دیں میں نے کوئی برائی کر دی؟ آپ کا چھوٹا قد سب کو نظر آ رہا، میں نے کہہ دیا تو کیا بات ہو گئی؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے بھی جو جملہ بول دیا ہے اگر سمندر میں ڈال دے تو سمندر کے پانی کو بدل کے رکھ دے گا. صوفیوں، سالکوں، اللہ کو چاہنے والوں، اصلاح کے لیے آنے والوں، یہ ہے اصلاح، یہ ہے اصلاح. ہماری زبان کا کیا حال ہے؟ کچھ نہیں پتا کیا بولے صبح سے شام تک. نادر علی صاحب تھے، پروفیسر نادر علی خان صاحب، اتنا پیار اور محبت مجھ سے تھی بیچاروں کو. لوگ بھی کہتے تھے کہ پتہ نہیں میں کیا راز کی باتیں ہوتی رہتی ہے. علی گڑھ یونیورسٹی میں ہمارا چیلا لگا، وہ بابری مسجد کی شہادت کا زمانہ تھا، تو 30 دن تقریباً وہیں یونیورسٹی میں اندر لگے. طلبا کو خوب پہچان گئے. یہ تو بیچارے نادر علی صاحب رات کو جب بستر لگا تھا، وہ سر سید مسجد جو ہے وہاں، تو بس پاس آ کے بیٹھ جاتے اور باتیں سناتے. فرمانے لگے شیخ مدیز موزقیہ رحمۃ اللہ نے ہماری اصلاح اس طرح کی کہ ہمیں کاپی دے رکھی تھی کہ روزانہ لکھنے ہیں کہ آج 50 جملے زیادہ بولے میں نے، بغیر سوچے سمجھے. حضرت کو لکھا دی 50. اگلے دن حضرت آج 40 رہ گئے، اگلے دن آج تو حضرت 65 ہو گئے. یہ ہے اصلاح. مذاق سمجھتے ہیں لوگ ان سے بات ہو، لیکن قرآن حدیث شریف میں جا کے دیکھو، حدیث میں اولیاء اللہ کی زندگی میں جا کے دیکھیا، اولیاء اللہ کی زندگیوں میں جا کے دیکھو، پتہ چل جائے گا آپ کو کیسے نام توڑ کے زبان چلاتے تھے، کتنا ڈرتے تھے زبان کو چلاتے ہوئے. ایک جملہ آپ کو کبھی جنت میں لے جائے گا اور ایک جملہ کبھی زبان سے ایسا نکلے گا جہنم کے نہایت نیچلے گڈھے میں لے جا کے پھینک دے گا. ایسا ہے زبان کا معاملہ. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، بہت ایک شخص نے زبان سے صرف اتنا کہہ دیا، یہ گنہگار اتنا گناہ ظالم رات دن کر رہا ہے، اس کی بخشش نہیں ہونے والی، میں قسم کھا رہا ہوں. اللہ کے یہاں سے جواب آیا من ذا الذی یتعلی علیہ،
میرے اوپر قسم کون کھا رہا ہے کہ میں فلاں کی بخشش نہیں کروں گا؟ جاؤ تمہیں جہنم میں پھینکا، میں نے اس کو جنت دے دی. تو کیا ضرورت ہے میں زبان کھولنے کی؟ کیا ضرورت ہے زبان کھولنے کی؟ ایک ایک جملے پر ایسے واقعات ہیں کہ یہ جملہ بولا یہ ہو گیا، وہ جملہ بولا وہاں سے وہاں چلا گیا آدمی. اور حقیقت بھی یہ ہے کسی کو بھگا کے ڈنڈا زور سے مارو تو پتہ نہیں بیچارے کو چوٹ لگے گی، لیکن یہ جملوں کی اتنی تیز اور تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی کبھی 10 سال پہلے کسی کا بولا ہوا جملہ جب ابھی یاد آتا ہے تو سمجھ لو دل بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے زخمی ہو گیا ہو اور تکلیف اس کی ایسے لوٹ آتی ہے. اس لیے سکوت اور سکون، یہ جو سوچ کے بولو بول کے نہ سوچو، اس کی عادت پڑ جاتی ہے. ڈالو تھوڑے دنوں مجھے دعائیں دو گے، حضرت واقعی آپ نے بتایا تو واقعی یاد ثابت ہوا. چند دن محنت کرنی پڑے گی. جب بھی کچھ بولنے چلو ذرا سوچو، بولوں نہ بولوں، بولوں نہ بولوں، ایسا کروں نہ کروں. چند دن، اس کے بعد دیکھو پھر جب عادت پڑ جائے گی مزہ آ جائے گا. ہر وقت سوچو گے ذرا سا کچھ کرنے سے پہلے جا تو رہا ہوں وہاں معیاری کو بنیادی کام ہے، شریعت کی ضرورت ہے، یہ بول تو رہا ہوں فلاں کو کہہ تو رہا ہوں ہے. چلو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس حال کو ہمارا حال بنا دے. اللہ تعالیٰ اس حال کو ہمارا حال بنا دے. اللہ ہمیں ان باتوں پر جما دے، اپنی رحمت سے بلا استحقاق ہمیں توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.